उस दिन मैं मुसाफिर शाह के थड़े पर पहुंचा तो फरीद पहलवान के साथ जफरमंद हल्की हल्की वर्जिश करने में मसरूफ था। मैंने कार खड़ी की तो वो दोनों मेरी जानिब मुतवज्जा हो गए। मैंने इन्हें वर्जिश जारी रखने का इशारा किया और दरख्तों के नीचे पड़ी चारपाई पर आन बैठा। मैं सुकून से बैठा तो रात का जहन में गूंजने वाला अम्मा के सवाल फिर से याद आ गए। मैं ख्याल के रास्ते पर चलते हुए जिस मुकाम पर भी पहुंचता मेरे सामने अवाम ही आते। वो अवाम जो बज़ाहिर आज़ाद हैं, एक आज़ाद मुल्क के बासी हैं, लेकिन वो अपनी अनदेखी गुलामी में जकड़े हुए थे। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि हर बंदे के साथ कोई न कोई गुलामी बंधी हुई है और वो इसी में मुतमईन है। हालांकि अगर वो सोचते तो इस गुलामी से आज़ादी हासिल कर सकते थे। मैं अभी इसी सोच में गुम था कि अरविंद का फोन आ गया। हाँ भाई, क्या हाल है तेरे? हाल क्या होना है? ये रोनीत जब से नूर नगर से आई है वहीं की बातें करती चली जा रही है। मुझे यूं लग रहा है जैसे वो अपना दिल वहीं छोड़कर आ गई है। उसने कुछ यूं कहा कि मेरा दिल हमक उठा। तब मैंने कहा, तुम्हें किसने रोका है? तुम भी आ जाओ। मुझे रोका हुआ है जसपाल सिंह के पंजाब पहुंच जाने की वजह से। उसकी हर पल खबर रखना पड़ती है। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग जमा हैं, उसने बताया। तो फिर क्या करेगा वो? मैंने पूछा। वही जो आपने उसे पढ़ाया और बताया है, वो उसी पर अमल करना चाहता है। सो मेरा उसके साथ रहना बहुत जरूरी हो गया है। उसने कहा। तो मैंने बड़े प्यार से दावत देते हुए कहा, ठीक है, रहो उसके साथ, लेकिन जब भी दिल चाहे आ जाना। दुनिया के काम तो चलते ही रहते हैं। अच्छा, मैंने जिस मकसद के लिए आपको फोन किया था, चंद दिन पहले मैंने आपको कहा था कि आपको एक बात बताऊंगा। उसे तेजी से कहा, हाँ बोलो। मैंने कहा, इस वक्त आलमी तौर पर कुछ लोग करप्शन के बारे में काम कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर हमारे जैसे लोग हैं जो बड़े बड़े मगरमच्छों पर नजर रखे हुए हैं। वो लोग काबू में नहीं आ रहे। जाहिर है एक लहर चलती है तो उसके मुखालिफ लोग भी आ जाते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने पूछा। क्यों ना हम उनकी मदद करें और करप्ट मगरमच्छों को बेनकाब करें? उसने कहा। तो रोका किसने है? करो और भरपूर अंदाज में करो। मैंने खुश होते हुए कहा। इसके लिए आप शम्स और कमर को मेरे साथ जोड़ दें। जाहिर है उसके लिए पूरी तवज्जो चाहिए। उसने कहा। तो मैंने बोला, अभी निकाल में लाओ, मैं कह देता हूँ। नहीं, वो जब आपसे राब्ता करें तो कह दे। मैं इन्हें कॉल करके बता दूंगा कि आप इनसे बात करना चाहते हैं। उसे तेजी से कहा। देखो अरविंद, हमारी जंग इस्तेहसाली तबके के खिलाफ है। इस्तेहसाल कौन करता है? इसका सिद्देबाब करना है। जहां तक हो सके ये मानता हूं कि जुल्म इस दुनिया से खत्म नहीं होगा। जब तक इंसानियत है तब तक इब्लीसियत है, लेकिन हमारी कोशिश तो जारी रहनी चाहिए। मैंने कहा, बिल्कुल, मैं समझ गया हूं, मैं करता हूं फिर आपको कॉल। ये कहकर उसने कॉल खत्म कर दी। मैं ज़ेर-ए-लब मुस्कुरा दिया। मैंने जो सोचा था वही अब होने जा रहा था। जफरमंद और फरीद पहलवान फ्रेश होने के लिए जा चुके थे। जफरमंद बड़े काम का बंदा था। दुश्मनों ने इसे तोड़ कर रख दिया था। अब वो दोबारा अपनी सेहत की तरफ आ गया था। उसे देखकर मुझे खुशी हो रही थी। नया पैराग्राफ। शाम हो रही थी। सब्जादार के इलाके में एक बड़ी सी 2 मंजिला कोठी के छोटे से लान में वलीद अहमद और मुराद हसन दोनों बैठे हुए थे। वो सारा दिन काम करते रहे थे। इस वक्त वो हाथ से थक चुके थे। उन्होंने सोचा वो कुछ देर लान में बैठकर गपशप करते हैं, अच्छी सी चाय पीते हैं, फिर सोचा जाएगा कि करना क्या है। वो अपने काम के हवाले से बातें कर रहे थे कि मुलाजिम ट्रे में 3 मग चाय रखे आया। उसने दरमियान में धड़ी हुई मेज पर ट्रे रखी तो वलीद ने पूछा, ये तीसरा मग तुम्हारे लिए है? नहीं जी, वो जो आपकी मेहमान महक बीबी का है, ये चाय भी उन्होंने बनाई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा तो मुराद हंस दिया। फिर तो बिल्कुल भी नहीं पीने वाली होगी। मैं बताती हूँ पीने वाली होगी कि नहीं, जरा पी के देखो, इतनी मजेदार चाय है। अकब से महक की आवाज आई तो उसने पलट कर देखा, फिर बड़बड़ाते हुए कहा, शैतान को याद किया, शैतान फौरन हाजिर। क्या कहा, जरा ऊंचा बोलो। महक ने मग उठाते हुए कहा तो साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मुलाजिम अंदर की जानिब चला गया। कुछ नहीं, तुम्हारी तारीफ कर रहा था यार, मुराद ने हंसते हुए कहा।
تم چائے کی بات کرتے ہو، میں کھانا بھی بہت اچھا بنا لیتی ہوں، مہک نے کہا اور چائے کا سپ لے لیا۔ تبھی بے ساختہ ہنسنے کے باعث مراد کی چائے چھلک گئی۔ پھر سنبھل کر بولا، خدا کے لیے اب یہ مت ضد کرنا کہ آج کھانا تم بناؤ گی، یہ چائے ہم پی لیتے ہیں۔ پہلے ہی ولید کا کام کر کر کے میں بہت بور ہو چکا ہوں، مراد نے ایک تاہٹ سے کہا۔ کیا کام کرتے رہے ہو؟ اس نے پوچھا تو ولید بولا، کمپیوٹر پر لگے رہے ہیں، مختلف ڈیٹا تھا اسے ذرا دیکھتے رہے ہیں۔ میرے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ کوئی غیر قانونی تو ہے نہیں، اس لیے ان کی مصروفیات وغیرہ کو ذرا سیدھا کر رہے تھے۔ اس نے کیا کیا ہوگا؟ مہک نے چھڑاتے ہوئے پوچھا۔ کچھ بھی نہ کیا ہو، لیکن سارا دن تیری طرح بیڈ نہیں توڑا، مراد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ بیڈ توڑنا نہیں ہوتا، پلنگ توڑنا ہوتا ہے، وہ اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، کچھ تو توڑتی رہی نا، اس نے اکتاہٹ سے کہا۔ اچھا ایمان سے ولید بتاؤ چائے کیسی بنی ہے؟ مہک نے پوچھا تو وہ بولا، اچھی ہے۔ تو پھر آج کھانا میں بناؤں گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں باہر سے کھا لوں گا، اس نے جواب دیا۔ تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں مراد، تھوڑا گھوم پھر آؤ، کھانا بھی کھانا، لے جانا اسے بھی ساتھ، ولید عام سے انداز میں بولا۔ ہاں یار، جب سے یہاں آئے ہیں گھر میں ہی بند ہے، ادھر حویلی میں بھی سارا دن گھر میں ہی گزر جاتا ہے، مہک نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تم کیوں نہیں جا رہے؟ مراد نے ولید سے پوچھا۔ میں کہاں کباب میں ہڈی بنوں گا، کچھ دیر انجوائے کر رہا ہوں، کہو تو ڈرائیور بھی بھیج دیتا ہوں ساتھ، اسے جگہوں کے بارے میں پتا ہے وہ بتا دے گا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاؤں، میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں۔ مراد ایک دم سے مان گیا۔ شام ڈھل چکی تھی، دوپہر کا لاہور کا موسم بہت شاندار تھا۔ مہک نے سیاہ پتلون پر ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، کھلے بال، میک اپ سے بے نیاز چہرہ، جاگر ٹائپ بوٹ، یوں عام سے رف سے انداز میں کوئی اٹھاتا ہے۔ مراد نے نیلی جین پہنے، سیاہ ٹی شرٹ جاگر پہنے اور ڈرائیور کے ساتھ نکل آئے۔ وہ مختلف جگہوں پر پھرتے پھراتے ہوئے ایک ریسٹورینٹ تک جا پہنچے۔ ڈرائیور انہیں چھوڑ کر باہر جا ہی رہا تھا تو مراد نے اسے بلا لیا۔ نہیں صاحب، میں اتنی دیر میں یہاں ایک دوست کے پاس سے ہو کر آتا ہوں، اس نے انتہائی تمیز سے معذرت کر لی۔ وہ ریسٹورینٹ کی چھت پر بیٹھ کر موسم کا لطف لینے لگے۔ ویٹر آرڈر لے گیا، وہ دونوں باتیں کرنے لگے، یوں ہی عام سی باتیں۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ بل دے چکے تھے۔ انہوں نے ڈرائیور کو کال کی، اسے نیچے ہی کھڑے ہونے کا کہا تو وہ اٹھ کر ریسٹورینٹ سے باہر آ گئے۔ اس وقت وہ کار کے ساتھ ساتھ ڈرائیور کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ریسٹورینٹ کی سیڑھی سے 2 قدم آگے بڑھے ہی تھے کہ ایک کار سے 2 مرد اور ایک عورت نکلی۔ وہ تیز قدموں سے ان کی جانب بڑھے، ان کے پیچھے ہی 2 مرد اور ایک عورت لپکے، ان کے انداز میں بھی تیزی تھی۔ مراد اور مہک ان کی تیزی دیکھ کر ایک جانب ہٹ گئے، وہ بالکل قریب آ گئے۔ جو ہی ان کے پاس سے گزرنے لگے تو ایک عورت نے مہک کو گھونسا مارا جو اس کے بائیں جانب گردن پر لگا۔ ایک لمحے کو وہ ہل گئی، اگلے ہی لمحے اس پر تابڑ توڑ عورتیں ٹوٹ پڑیں۔ ایسا ہی کچھ مراد کے ساتھ ہوا۔ 3-4 مرد اس پر پل پڑے، لمحوں میں وہاں گھمسان کا رن پڑ گیا۔ مراد اور مہک نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، جہاں تک ممکن ہو سکا انہوں نے حملہ آوروں پر وار بھی کیا، لیکن اتنے لوگوں کا اچانک حملہ وہ روک نہیں پا رہے تھے۔ وہ سبھی لوگ ان پر یوں گھونسے اور مکوں سے حملہ کر رہے تھے جیسے وہ انہیں بے ہوش کر دینا چاہتے ہوں۔ ان کا زیادہ زور ان کے سر اور گردن اور منہ پر تھا۔ تبھی مراد نے پوری قوت سے جم کر لڑنے لگا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا اگر وہ صرف مزاحمت کرتا رہا تو یہ لوگ اس پر حاوی ہو جائیں گے۔ اسے سامنے سے وار کرنے والے کی گردن دبوچ لی، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی کے نیچے وار کیا تو اسے لگا جیسے ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ تب تک کئی وار اس پر ہو چکے تھے۔ جس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھا تو ایک عورت اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ اس کی گردن پکڑنا چاہتا تھا کہ وہ ترا دے گئے، لیکن اس کا بازو ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے وحشت میں اس کا بازو کھینچا تو وہاں قریب ہو گیا۔ اس نے ایک بازو اس کی گردن پر رکھا اور دوسرا گھونسا اس کے منہ پر مارا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں ہی جھول گئی۔ اسے یوں مزاحمت کرتے دیکھ کر سبھی ایک دم سے اس پر ٹوٹ پڑے۔ اگلے 2 منٹ میں وہ لاچار ہو چکے تھے۔
انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ آنے والے کوئی عام لوگ نہیں بلکہ بلا کے فائٹر لگتے تھے۔ اچانک مراد کے سر پر یوں دھماکہ ہوا کہ اسے اپنے حواس گم ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شاید کوئی راڈ تھا یا کوئی لوہے کی سلاخ تھی یا پسٹل کا دستہ۔ مراد حواس کھو بیٹھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے مہک کی جانب دیکھا، وہ ایک پسٹل بردار عورت کے ہاتھوں میں جھول رہی تھی، اور پھر اسے کوئی ہوش نہ رہا کہ وہ کہاں پر ہے۔ وہ اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ ننگے ٹھنڈے فرش پر منہ کے بل پڑا تھا۔ اس کی شرٹ اتری ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو حرکت دینے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بندھا ہوا ہے۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکا۔ شاید کوئی ہڈی فریکچر ہو گئی تھی یا پھر اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے اطراف میں دیکھا تو وہاں حال نما کمرے میں تھا۔ اس کو چاروں جانب کچھ لوگ کھڑے تھے۔ اسے مزید سر اٹھا کے انہیں دیکھا تو اسے لگا یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس پر حملہ کیا تھا۔ اسے لمحے اسے یاد آیا کہ مہک بھی تو اس کے ساتھ تھی۔ اس کے اندر تک دکھ اتر گیا۔ نہ جانے وہ کہاں ہوگی۔ ہوش آ گیا اسے۔ ایک آواز اس کے کانوں تک پہنچی، اس مہارانی کو بھی ہوش میں لاؤ۔ ایک بھاری آواز گونجی۔ تب مراد نے اپنے بائیں جانب دیکھا۔ مہک بھی اسی طرح ننگے فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے پانی کی بالٹی مہک پر انڈیل دی۔ وہ کراہتے ہوئے فرش پر آ گئی۔ تبھی مراد نے دیکھا اس کا سر اور چہرہ خون میں لت پت تھا۔ ایسے میں وہی بھاری آواز پھر گونجی، انہیں سیدھا کھڑا کر دو۔ کئی لوگ آگے بڑھے، انہیں اٹھا کر سیدھا کھڑا کیا گیا۔ جھولتی ہوئی مہک کو اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی رہی، پھر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ مراد ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس نے نفرت سے پوچھا، کون ہو تم لوگ؟ ارے یہی سوال تو ہم نے تم سے کرنا تھا، مگر تم ہو کہ ہم سے ہی سوال کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس ادھیڑ عمر گنڈے شخص نے کہا، پھر آگے بڑھ کر اس کے منہ کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، چلو اپنے بارے میں نہ بتاؤ، لیکن یہ ہم نے ضرور پوچھنا ہے کہ کس کے لیے کام کرتے ہو؟ تم ہمیں مار بھی دو گے نا تو یہ ہم سے نہیں پوچھ پاؤ گے۔ بھلائی اسی میں ہے کہ ہمیں چھوڑ دو۔ اس بار نفرت اور غصے میں مراد نے کہا، نہیں نہیں ایسے نہیں یار، اتنا غصہ نہیں کرتے، تمہارا تو ریشہ ریشہ بھی بولے گا۔ اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا تو مراد نے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر پوچھ سکتے ہو تو پوچھ لو۔ اچھا تم نہیں بتاؤ گے تو یہ حسینہ رانی ہمیں بتا دے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے آگے بڑھ کر مہک کے پاس چلا گیا، پھر اس کی خون آلود گال پر چٹکی لے کر بولا، مجھے عورتوں پر غصہ نہیں آتا اور نہ ہی میں ان پر تشدد کرنا پسند کرتا ہوں۔ بتاؤ کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ نہیں بتاؤں گی، کوشش کر لو۔ اس نے کہا، دیکھو مجھے بحث پسند نہیں، میں گولی مار دوں گا اور تم مر جاؤ گے۔ تم دونوں کو مارنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ تم لوگوں نے ساوی شاہ کے علاقے میں جو اودم مچائی ہے وہ کس کے کہنے پر؟ ہمیں اس بندے تک پہنچا دو، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ او ساوی شاہ، اسے ہم نے خود پکڑا تھا، وہ ملک دشمن ہے۔ مراد نے کہا، نہیں وہ بڑا شریف آدمی ہے، ہمارے بڑے کام کا بندہ تھا۔ ہم اس کے علاقے میں شکار بڑا کرتے تھے، کبھی تلوار کا، کبھی مرغابی کا اور کبھی تیرے جیسے محب وطن لوگوں کا۔ مجھے تشدد کرنے پر مجبور نہ کرو، میں بڑے کمزور دل کا ہوں۔ اسے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ایک دم سے کہکا لگا دیا، تم ہمیں مارنا چاہو تو مار دو۔ مراد نے سخت لہجے میں کہا تو وہ چند لمحے اسے حیرت سے دیکھتا رہا، پھر اس نے مہک کی جانب دیکھ کر پوچھا، چندا رانی تمہارا بھی یہی وچار ہے؟ بالکل یہی خیال ہے، اس نے نکاحت سے کہا، پھر مجھے گلہ مت دینا اور نہ ہی کمر میں پڑے ہوئے اس بات پر پچھتانا کہ اگر بتا ہی دیتے تو کیا تھا، چند روز مزید جی لیتے، ہم نے اس شخص تک تو پہنچ ہی جانا ہے، زیادہ سے زیادہ 2 یا 4 دن لگیں گے، اس نے کہا تو مراد نے نفرت سے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ وہ چند منٹ خاموش کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو کئی سارے لوگ ان دونوں پر ٹوٹ پڑے۔ وہ بندھے ہوئے تھے، مزاحمت نہیں کر سکتے تھے۔ مراد کے چوڑے سینے پر ایک شخص نے خنجر سے کئی لکیریں بنا دی، پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی وسکی کی بوتل اس کے زخموں پر انڈیل دی۔
اس کے منہ سے سسکاری نکلی۔ یہی حال انہوں نے مہک کے ساتھ کیا۔ وہ چیختی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ مراد نے قہر آلود نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا تو ایک نے لائٹر جلایا اور اس کا شعلہ سینے سے لگا دیا۔ شراب جل اٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مراد کی فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ نیا پیراگراف۔ کراچی کے ایک مصروف روڈ کے کنارے استادہ عمارت میں موجود گیت اپنے آفس سے نکلنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ وہ اپنی ساری چیزیں سمیٹ چکی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ دراز میں رکھا اور اپنا پرس سنبھال لیا۔ تبھی اس نے سر اوپر کر کے کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے اکبر علی کو دیکھا، جو پوری توجہ سے لیپ ٹاپ سکرین میں کھویا ہوا تھا۔ اس نے وہیں سے آواز دی، اب بس کرو اکبر، اٹھا لو یہ لیپ ٹاپ اپنا، راستے میں دیکھ لینا یا گھر میں جا کر، بس 1 منٹ۔ اس نے اپنا دھیان سکرین پر رکھتے ہوئے کہا، میں پچھلے 10 منٹ سے یہی 1 منٹ سن رہی ہوں، گھر جا کر دیکھ لینا۔ 9 بجنے والے ہیں، بھوک لگی ہے، گیت نے زور سے کہا تو اکبر نے جلدی سے لیپ ٹاپ اٹھایا، اسے بند کیا اور وہی ایک دراز میں بند کر کے چل پڑا۔ وہ دونوں آگے پیچھے لفٹ میں داخل ہوئے۔ وہ گیت کا آفس تھا۔ اس نے یہاں ایک اشتہاری ایجنسی بنائی ہوئی تھی جس کے لیے کاغذی معاملات سے لے کر پروڈکشن تک یہیں سے ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اپنے بیوٹی پارلر کی چین کو بھی کبھی دیکھتی تھی اور میڈیا سے متعلق کئی دوسرے کام بھی یہی ہوتے تھے۔ اسے کافی لوگوں کا عملہ بھرتی کر رکھا تھا۔ وہ کبھی کبھار آتی تھی، نہ بھی آتی تو اس کا کام چلتا رہتا۔ زیادہ تر وہ اپنے گھر میں رہتی یا دوسرے معاملات میں الجھی رہتی۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ مستقل آفس آ رہی تھی۔ جب سے وہ نور نگر سے واپس پلٹی تھی اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا۔ انہی دنوں سے اکبر بھی اسی کے پاس تھا۔ وہ لفٹ سے نکل کر پارکنگ کی جانب بڑھ رہے تھے، تبھی گیت نے اکبر سے پوچھا، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تم دن رات لیپ ٹاپ میں پھنسے رہتے ہو؟ یار میں شمس اور قمر کے ساتھ کچھ کام کر رہا ہوں، اکبر نے کہا تو گیت کہکا لگا کر ہنستی، پھر خوشگوار حیرت سے اس کی جانب دیکھ کر بولا، مطلب تم بھی ان کی طرح ہیکر ہو گئے ہو؟ او نہیں، میں ان کی سوچ تو کیا، ان کے ہنر کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں ہوں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ وہ باہر بیٹھے ہیں، انہیں کچھ معلومات کی ضرورت ہوتی ہے، اگر تم چاہو تو۔ اس نے کہنا چاہا تو گیت نے اکتاہٹ میں کہا، خدا کے لیے مجھے اب تفصیلات مت سنانا، میرا دماغ پہلے ہی بہت تھکا ہوا ہے، مجھے بس جا کر کھانا کھاتے ہی سو جانا ہے۔ اوکے نہ صحیح، ویسے تم جیسے لوگ ہم جیسے دانشوروں کے ساتھ بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہو۔ ہماری بات بہت بولتے ہو یار، گیت نے کہا اور چند قدم کے فاصلے پر کھڑی کار کے دروازے ریموٹ سے کھول دیے۔ تیکھی سی آواز ابھری۔ پرسکون پارکنگ ماحول میں وہ ہلکی سی آواز سے ہاسا شور ہوا اور پھر سکوت چھا گیا۔ عمارت سے چھن کر آنے والی روشنی سے پارکنگ میں ملجگا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ گیت ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آگے بڑھی اور اکبر پیسنجر سیٹ پر بیٹھنا چاہتا تھا۔ انہی لمحوں میں ساتھ کھڑی کاروں سے چند لوگ یوں نکل آئے جیسے زمین سے اچانک اگ گئے ہوں۔ گیت کی چھٹی حس ایک دم سے بیدار ہو گئی۔ اس نے پرس میں سے پسٹل نکالنا چاہا لیکن اسے دیر ہو چکی تھی۔ حملہ آور ان پر پل پڑے تھے۔ چند لوگ جن میں عورتیں بھی شامل تھیں انہوں نے گیت کو گھیر لیا تھا۔ اس طرح چند لوگوں نے اکبر کو گھیرے میں لے لیا۔ حملہ آوروں کی کوشش یہی تھی کہ ان دونوں کو سر ہی نہ اٹھانے دیا جائے۔ وہ یوں تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، نہ گیت کوئی مزاحمت کر سکی اور نہ ہی اکبر اپنے آپ کو بچا پایا تھا۔ آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں وہ حاوی ہو چکے تھے۔ اتنی دیر میں اکبر سنبھل چکا تھا۔ اسے اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کو پکڑا اور پوری قوت سے اوپر اچھالنے کی کوشش کی۔ وہ سمجھ چکا تھا لیکن اسے دیر ہو گئی۔ وہ سامنے کی کار پر جا پڑا۔ گیت نے اپنی کوہنی ایک جانب کھڑے شخص کے سینے پر ماری۔ وہ دوہرا ہو گیا تو گھٹنا اس کے منہ پر پڑا۔ وہ ڈکارتا ہوا پیچھے ہٹا، تب تک مزید لوگ ان پر گھونسے اور مکے برسانے لگے۔ گیت اور اکبر پوری طرح مزاحمت کر رہے تھے۔ وہ ان کاروں کے پاس باہر کھلے میدان میں جانا چاہتے تھے۔ وہ سبھی غیر محسوس انداز میں اس جانب بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ وہ ایک کھلے میدان میں آئے
تو حملہ آوروں میں کہیں زیادہ شدت آ گئی۔ وہ 2 تھے اور حملہ آور کم از کم 7 یا 8 تھے۔ حملہ آور کو صرف یہی فوقیت ہوتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن جس پر حملہ کرنا ہوتا ہے وہ بے خبر ہوتا ہے، اور اسی بے خبری میں وہ مات کھا جاتا ہے۔ گیت اور اکبر مات کھا چکے تھے۔ 3 سے 4 منٹ کی اس مارا ماری میں گیت اور اکبر بے ہوش ہو چکے تھے۔ جیسے یہ تصدیق ہوگی گیت اور اکبر نڈال ہو چکے ہیں، اس پارکنگ میں سے 2 گاڑیاں حرکت میں آئیں۔ لمحوں میں وہ قریب آ گئے۔ انہوں نے دونوں کو ان گاڑیوں میں ڈالا۔ چند لوگوں نے پسٹل نکال کر لہرائے۔ وہ کچھ لوگ جو ارد گرد انہیں دیکھ رہے تھے فوراً ہی کھسک گئے۔ حملہ آور بڑی آسانی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ انہیں جب ہوش آیا تو وہ دونوں ٹھنڈے فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ گیت نے ان کو حرکت دینا چاہی تو اسے لگا کہ اس کا انگ انگ پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہے۔ سر میں اٹھتی ہوئی تیز درد کی ٹیسیں اسے یہی احساس دلا رہی تھی کہ یہی وہ چوٹ تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا تو اسے پتا چلا کہ وہ بندھی ہوئی پڑی ہے۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے ارد گرد دیکھا تو سامنے چند لوگ اس پر نگاہیں گاڑے کھڑے تھے۔ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر اکبر بندھا پڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، جگہ جگہ خون سے کپڑے تر تھے، یوں جیسے اسے گھسیٹا گیا ہو۔ ایک لمحے کو تو اسے لگا جیسے اکبر اس دار فانی سے کوچ کر گیا ہو۔ انہی لمحات میں گیت کو اپنے لباس کا احساس ہوا۔ اس نے ممکن حد تک خود پر نگاہ ڈالی تو اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ ایسے میں ایک طنزیہ حقارت امیز آواز ابھری، لو بھئی، لونڈیا کو تو ہوش آ گیا، اب اس لونڈے کو بھی ہوش میں لاؤ۔ اس آواز کے ساتھ ہی کسی نے اکبر پر پانی پھینک دیا۔ وہ کسمسایا اور اس کے بدن میں حرکت پیدا ہو گئی۔ ایک کالا بھجنگ شخص آگے بڑھا اور اس نے اکبر کو بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ابے اٹھ، باپ کی جگہ سمجھ کر سو رہا ہے کیا؟ شدت کرب سے اکبر کا رہا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو ان میں سے غضب جھلک رہا تھا۔ اٹھا ان دونوں کو اور سامنے کھڑا کرو۔ پھر ایک آواز گونجی۔ اس کے ساتھ ہی کئی لوگ آگے بڑھے اور انہیں بری طرح سے گھسیٹ کر اٹھا لیا گیا۔ اٹھاؤ ان دونوں کو اور سامنے کھڑا کرو۔ پھر ایک آواز گونجی۔ اس کے ساتھ ہی کئی لوگ آگے بڑھے اور انہیں بری طرح سے گھسیٹ کر اٹھا لیا گیا۔ اکبر سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ نیچے کی جانب گرنے لگا تو کئی سارے گھونسے اس پر پڑے۔ وہ چکرا گیا۔ اکبر بے دم سا دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ گیت بھی دیوار ہی کے سہارے کھڑی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک شخص آگے بڑھا۔ اس نے گیت کے سامنے آ کر انتہائی ہوسناکی سے گیت کا پورا بدن دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی شراب کی بوتل میں اس کے کاندھوں پر شراب ڈالنا شروع کر دی۔ پھر بوتل کا ڈھکن بند کر کے اس نے گیت کے خون آلود ہونٹوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، چند باتیں ہیں جو تم دونوں سے پوچھنی ہے۔ سچی سچی بتاؤ گی تو کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ اتنی اذیت دوں گا کہ تم نہیں، تمہاری زبان خود بخود بولے گی۔ تم جو کوئی بھی ہو، مجھ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے، گیت نے بمشکل کہا۔ سچی سچی بتاؤ گی تو کچھ نہیں کہوں گا، ورنہ اتنی اذیت دوں گا کہ تم نہیں، تمہاری زبان خود بخود بولے گی۔ تم جو کوئی بھی ہو، مجھ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے، گیت نے بمشکل کہا، اور تم کچھ بھی نہیں بتاؤ گے۔ اس نے اکبر کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ کھولو، میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا تو شخص کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے دور کھڑے ایک شخص کو اشارہ کیا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اکبر کے ہاتھ کھول دیے۔ ہاتھ کھلتے ہی اکبر نے سامنے کھڑے شخص کی جانب لمحہ بھر دیکھا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچ لی۔ سامنے والے ہی ایک جھٹکے سے اپنی گردن چھڑوا لی، پھر ہنستے ہوئے بولا، یار آفرین ہے اس بندے کے لیے جس کے لیے تم کام کرتے ہو۔ اتنے وفادار لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ بتاؤ گے کون ہے وہ؟ میں تمہیں مارنا پسند کروں گا۔ اکبر نے دانت پیستے ہوئے کہا، چلو یہ میڈم بتا دے گی۔ بتاؤ لونڈیا، کون ہے جس کے لیے تم کام کرتی ہو؟ اس نے حقارت سے پوچھا۔ اپنی تباہی کو آواز مت دو، اس کا نام سن کر تیرے اگلے پچھلے ویسے ہی مر جائیں گے۔ نام پوچھ کر اپنی نسل کی فکر مت کر، گیت نے کہا تو اس نے لائٹر جلاتے ہوئے نفرت سے پوچھا، بتا، ساوے شاہ کو کس کے کہنے پر تم لوگوں نے پکڑوا دیا تھا؟ کون لوگ ہو تم؟ او اچھا، اس حبیز کی بات کر رہے ہو اور تم راہ سے ہو، گیت نے فوراً سمجھتے ہوئے کہا۔
जहां से मर्जी समझो, लेकिन अपने बारे में बताओ। उसे तेजी से पूछा। मर जाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं, गीत ने पूरे जोश से कहा। चल फिर, मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहते हुए उसने लाइटर से गीत को जला दिया। उसकी चीख बुलंद हुई और वह गिरकर लौटने लगी। वो हासी जल चुकी थी। पहले से लगे जख्म जले तो कुव्वते बर्दाश्त जवाब देगी। वो बावजूद कोशिश के अपने हवास बहाल न रख सकी। वो बेहोश होती चली गई। इस दौरान वो लोग अकबर की जानिब मुतवज्जा हो गए। वो इस पर तशद्दुद करने लगे। कुछ देर बाद उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो अपने पांव पर खड़ा न रह सका, यहाँ तक कि उसके हवास भी जवाब दे गए। नया पैराग्राफ। रात का भी पहला पहर खत्म नहीं हुआ था। सनाहा का ड्राइवर अली बख्श मुल्तान एयरपोर्ट के अंदर खड़ा था। इस्लामाबाद से फ्लाइट आ चुकी थी। किसी भी लम्हे सनाहा बाहर आ सकती थी। वो मुंतजिर आंखों से उसकी राह तक रहा था। मुसाफिर आ रहे थे। तभी सनाहा भी सामने आ गई। उसने गहरे मैरून रंग का शलवार कमीज पहना हुआ था। वैसे ही रंग के आंचल से अपना सर ढांपा हुआ था। उमी मुतलाशी निगाहों से अली बख्श को देख रही थी। जैसे ही उसकी निगाह मिली, उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने सलाम करते हुए अपना सामान अली बख्श को थमाया और दोनों बातें करते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलते चले गए। वो दोनों पार्किंग में पहुंचे तो उन दोनों के सिक्योरिटी गार्ड अलर्ट हो गए। उन्होंने बारी बारी सलाम किया। सनाहा 4 व्हील की पिछली नशिस्त पर बैठ गई। बॉडीगार्ड भी बैठ गए। अली बख्श ड्राइविंग सीट पर बैठा और 4 व्हील चल पड़ी। वो हवेली के इलाके के और गांव की बातें करने लगे। अली बख्श तेजी से गाड़ी भगाए चला जा रहा था। शहर से दूर निकलकर वो अपने गांव की जानिब जाने वाली छोटी सड़क पर आ गई। कुदरती तौर पर वहां 4 व्हील की रफ्तार कम हो गई। वो जैसे ही मुड़े, सामने सड़क के दरमियान में एक मिनी ट्रक खड़ा था। अली बख्श ने बड़ी एहतियात से उसे पार किया ही था कि सामने से एक कार आ रुकी। उसके साथ ही दोनों जानिब से कई लोग निकले और उन्होंने गन्ने तान ली। सामने कार से एक शख्स निकला और बड़े एतमाद से चलता हुआ ड्राइवर साइड पर आ गया। इस दौरान बाहर की जानिब से घेरा तंग होने लगा। ड्राइवर साइड पर आने वाले शख्स ने दरवाजा खोला और अंदर 4 व्हील में रोशनी हो गई। उसने बड़े गौर से सनाहा को देखा, फिर सिक्योरिटी गार्ड पर निगाह डालते हुए कहा, अगर किसी ने जरा सी भी हरकत करने की कोशिश की तो मारा जाएगा। कौन हो तुम? सनाहा ने ऊंची आवाज में पूछा। सारा कुछ बताते हैं शहजादी, जरा नीचे तो आओ, उसने इंतहाई बदतमीजी से कहा और अली बख्श को बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दिया। इतने में कई गन्नों की नाल अंदर की जानब आ गई। सनाहा नीचे उतर आई। तभी गन्नों से फायर हुआ और एक अंदर बैठे हुए सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने खून में लथपथ होते देखा। रात के सन्नाटे में ये आवाज दूर तक गई होगी। चंद ही लम्हों में दहशतनाक माहौल बन गया था। सनाहा और अली बख्श के सामने मौत खड़ी थी। सामने गाड़ी की हेडलाइट्स इन दोनों पर पड़ रही थी। तीसरा शख्स उधेड़ उम्र था, जिसके हाथ में पिस्टल था। वो इन दोनों की जानब देख रहा था। फिर गुर्राते हुए बोला, 2 सवाल हैं, उसके जवाब दो और चले जाओ, वरना यही मार दूंगा। कौन से सवाल? सनाहा ने तमाश से पूछा। किसके कहने पर साविशा को पकड़वाया? और दूसरा सवाल, किन के लिए काम करती हो? उसकी आवाज गूंजकर रात के सन्नाटे में तहलील हो गई थी। लेकिन अगले ही लम्हे सनाहा ने बोला, तुम ऐसा करो, हमें गोली मार दो। मतलब तुम लोग नहीं बताने वाले? उसने घबरा कर कहा। बिल्कुल, हम कुछ नहीं बताएंगे। सनाहा ने कहा ही था कि चंद लोग इसकी जानब बढ़े और इसे मारने लगे। थप्पड़, घोंसे, ठोकरे, जिसके जी में जो आ रहा था वो मारते ही चले जा रहे थे। अली बख्श तड़प कर अपने आप को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा तो उसे भी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। अब भी वक्त है, वरना यही सड़क पर मर जाओगे, उस शख्स ने तंजिया लहजे में कहा। इस पर सनाहा कुछ भी न कह सकी। वो अपने आप को बचाने में लगी हुई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसके जबड़े पर एक घोंसा पड़ा तो उसका होंठ चिर गया। खून की धार निकली और गर्दन तक फैल गई। अली बख्श को भी कोई होश नहीं आ रहा था। उसे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था कि अपनी दिफा में कुछ कर सके। चंद मिनट मजीद गुजरे तो उनकी मज़ाहमत भी जवाब देगी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाता चला गया। नया पैराग्राफ। आधी रात से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। अजीब बेचैनी मेरे अंदर सरायत कर चुकी थी। मैं लाउंज से उठकर बाहर चला गया। मेरी छठी
मुझे कुछ न कुछ ऐसा हो जाने के बारे में एहसास दिला रही थी कि जिससे मुझे दुख होता। मुझे भी चैन नहीं आया। मेरा जी चाह रहा था कि मैं मुसाफिर शाह थड़े पर पहुंच जाऊं। मैं अपनी हालत को काबू में रखना चाहता था। ये किसी भी आने वाले तूफान से पहले मुझे तैयार करने में मददगार साबित हो सकता था। मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो चुका था। ऐसे में मुझे शम्स का फोन मिला। उसने पहले तो बड़े आम से अंदाज में हाल अहवाल पूछा, फिर मसनूई हैरत से इतनी रात गए तक जागने की वजह पूछी। हालांकि उसे मालूम था कि ये कोई हैरत वाली बात नहीं थी। फिर उसने बड़े मोहतात अंदाज में कहा, अचानक ही हालात बहुत दुख देने वाले हो गए हैं। अगर आप स्टडी रूम में जाएं तो फिर वही बात होती है। मैंने तानी को वहां जाने का कहा है। शम्स, जो बात भी है मुझे पूरी तरह बताओ, सीधे स्वभाव बताओ। मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूं, कहो। मैंने उससे कहा तो वो बोला, हमारे कुछ साथियों पर हमला हुआ है, आप चलें वहां, आपको वहीं स्क्रीन पर दिखाते हैं। उसने कहा तो मैंने फोन बंद कर दिया। अगले ही लम्हे मैंने हवेली के अंदर जाते हुए तानी को कॉल की तो उसने झट रिसीव करते हुए कहा, मैं स्टडी रूम में ही हूं, आप आ जाओ। मैंने फोन बंद किया और तेज तेज कदमों से चलता हुआ स्टडी रूम में पहुंचा। तानी तेजी से कंप्यूटर पर कुछ खोल रही थी। मैं उसके करीब गया तो उसने दीवार पर लगी स्क्रीन की जानिब इशारा किया। मैं इधर देखने लगा। स्क्रीन पर अस्पताल का बराह रास्त मंजर था। बेड पर मुराद हसन लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी, उसके साथ ही महक पड़ी थी। वो खून में लथपथ थी। एक लम्हे को मेरा दिल धक से रह गया, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे होश आ गया। उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगे हुए थे, जिससे मुझे एहसास हुआ कि वो जिंदा हैं। पास ही वलीद खड़ा था। उसने सारा मंजर दिखाकर कहा, ये दोनों इस वक्त बहुत सीरियस हालत में हैं। इन पर बहुत ज्यादा ही तशद्दुद किया गया है। किसने किया? मैंने पूछा। ये पता नहीं चल सका। अभी नहीं पता चल सका, लेकिन लग जाएगा, वलीद ने दुखी लहजे में कहा। इनके बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? मैंने पूछा। ये बात करें। उसने साथ खड़े हुए डॉक्टर की तरफ कैमरा कर दिया। वो बताने लगा, हालत तो बहुत सीरियस है। यूं लग रहा है जैसे किसी ने मारा नहीं, लेकिन हालत मुर्दू जैसी कर दी है। मैं बहुत पुरुमीद हूं। अभी हम इन्हें होश में ला चुके हैं। मुझे लग रहा है ये कहीं से फ्रैक्चर भी होंगे। अब इनकी जिंदगी बचाने की सरतोड़ कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आप किसी भी किस्म की परवाह मत करें, पूरी तवज्जो दें। जिस डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है उसे चाहे बाहर से भी मंगवाना पड़े, मंगवा लें। मैंने कहा तो मेरे सामने स्क्रीन पर वलीद आ गया। हर तरह से कोशिश करो कि वो पकड़े जाएं, लेकिन पहले इनका हर तरह से ध्यान रखना है। मैंने कहा तो वो दर्दमंद लहजे में बोला, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मैंने कहा, ये हुआ कैसे? मैंने पूछा। ये खाना खाने बाहर निकले थे। ड्राइवर भी इनके साथ था। उसने मुझे फोन करके बताया कि इन दोनों पर बहुत सारे लोग हमला कर रहे हैं। उसने इन सब की वीडियो बना ली। उन सब के चेहरे उसमें आ जाएंगे। ड्राइवर ने हासा शोर मचाया, मगर किसी ने कोई मदद नहीं की। ड्राइवर डर गया था कि ये क्या है। उसने फिर मुझे फोन करके बताया कि इन दोनों को वो उठा कर ले गए हैं। उस वक्त तक मैं घर से निकल चुका था। बहरहाल वो वीडियो भी आप देख लें। मैंने वहां की सीसीटीवी फुटेज भी ले ली है। इन्हें तलाश करने का काम शुरू हो गया है। उसने बताया तो उसके साथ ही स्क्रीन तारीक हो गई। लेकिन फिर अगले ही लम्हे रोशन हुई तो मैं परेशान हो गया। वहां होटल के सामने हमलावर महक और मुराद हसन को घेरे हुए हमला कर रहे थे। उनके चेहरे वाजिया थे। फिर सीसीटीवी फुटेज भी देखी। उसके साथ ही स्क्रीन पर मंजर बदल गया। अब वहां पर गीत और अकबर भी उसी तरह एक कमरे में पड़े थे। उनके पास सलमान खड़ा था। मैंने बेसाख्ता पूछा, इन्हें क्या हुआ? बिल्कुल वैसा ही इनके साथ हुआ है। इन पर भी बदतरीन तशद्दुद हुआ है। मुझे इमारत के सिक्योरिटी गार्ड ने इतला दी तो मैं इन तक पहुंचने के लिए निकला। फिर कुछ देर पता चला कि वो इन्हें अगवा करके ले जा चुके हैं। पुलिस भी वहां आ चुकी थी। उन्होंने अपने रवायती तरीकों से काम करना चाहा। मैं अगर उस वक्त अपने अंदाज में कराची खोजने लगा। तकरीबन पौने घंटे बाद मुझे शाह फैसल कॉलोनी के पास इनके बारे में पता चला तो ये मुझे मिल गए। खुदा का ये शुक्र है कि दोनों मुझे बर वक्त मिल गए। इन्हें यहां ले आया हूं। उम्मीद है। अब क्या सूरत हाल है? डॉक्टर ने क्या बताया? इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।